أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 91 تک تلاوت کی گئی 5 آیات، جس کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور جبرائیل امین کے ذریعے ان کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر یہ کیا بات ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی کوئی بات لے کر آتا جو تمہاری نفس کے نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی تو تم پھر جاتے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بعضوں کو تو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو قتل کرتے آ رہے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی ان پر لعنت ہے اور تھوڑے ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل، اور جب بھی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کی جانب سے آئی جو اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے ہے، یستفتحون علی الذین کفروا، اور باوجود یہ کہ وہ لوگ شروع سے کفار کے کافروں کے خلاف فتح مانگتے آ رہے ہیں، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب وہ ان کے پاس آئی جس کو انہوں نے پہچان لیا اس کا انکار کر بیٹھے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، بڑی بری قیمت ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، صرف اس جلن کی بنیاد پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل اتارتا ہے۔ فباءوا بغضب على غضب، تو وہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ،
اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور جو اس سے پہلے آیا، جو اس سے پہلے تھیں اس کا انکار کرتے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بھی حق تھیں، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو آپ ان سے کہیے کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یہ ان کی ہٹ دھرمیوں کی اور اللہ کے ان احسانات کی جو ان پر کیے گئے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات چل رہی ہیں۔ یہاں پر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے بنی اسرائیل کے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور اس کے بعد بہت سارے نبی ان کے اندر آئے، اور پھر بنی اسرائیل کے جو آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی پہلے اور آخری نبی کا تذکرہ کیا اور بیچ میں بتا دیا کہ ان میں کثرت سے نبی آئے۔ بعض جگہ تو آتا ہے کہ 70,000 نبی صرف بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ کتنے؟ 70,000 نبی۔ کسی کو قتل کر دیا، کسی کو آرے سے کاٹ دیا، اور اس طرح کے انہوں نے ظلم تشدد نبیوں کے اوپر کیے، جس کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بعضوں کو تو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو قتل کرتے آ رہے ہو۔ بعضوں کو جھٹلایا اور بعضوں کو قتل کرتے آ رہے ہو۔ 2 گناہ سخت ترین گناہ تھے، اور ایک اور گناہ تھا حسد کا۔ حسد کیا تھا؟ جس کو بالکل آخری آیت جو پڑھی ہے اس میں بیان کیا گیا کہ وہ کہتے تھے حسد میں کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، یعنی تورات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہوتے تو پھر تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے؟ اگر تم واقعی ایمان والے ہوتے اور تورات پر ایمان لائے، کیونکہ تورات میں تو کہیں حکم نہیں دیا نبیوں کو قتل کرنے کا، بلکہ نبیوں کو ماننے کا حکم دیا گیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں بات چل رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید بھی کرائی کہ دیکھو یہ نبی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مستقل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے تاکہ ان کے شر سے ان کو بچا سکے۔ آخر میں کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنا لیا کہ ان کو بھی قتل کرو، پھانسی پہ سولی دی جائے۔ چنانچہ روایات میں مختلف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اسی روح اور اسی بدن کے ساتھ آسمان پر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، ہم سب کا، اور جو اس عقیدے کے خلاف جائے گا وہ مرتد ہے اسلام سے، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جیسا کہ آج کل ایک فتنہ شکیل ابن حنیف کے نام سے چل رہا ہے، جو ایک بہاری شخص کو عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، بہاری شخص کو، بہار کا رہنے والا ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں۔ اس مسجد سے بھی کئی مرتبہ میں نے بھگایا ایسے لوگوں کو، یہاں آ کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس وقت تو بہت تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیل رہا ہے جس میں لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے عقیدے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہم اپنے عقیدوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں دل اور جان سے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی روح اور اسی بدن کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا رکھا ہے، وہاں وہ زندہ ہیں اسی روح اور اسی بدن کے ساتھ، اور ویسے کے ویسے ہی وہ دنیا کے اندر اتارے جائیں گے قرب قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے۔ اور ان کا کام کیا ہوگا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ دجال کو قتل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھلی نشانیاں دی، کتاب تو الگ دی، نشانیاں الگ دی۔ نشانیاں کیا؟ کہ
کوڑ کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوئی نابینا ہوتا تھا اس کے ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کی آنکھیں آ جاتی تھیں اللہ کے حکم سے، قبر مردے کو قم باذن اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا قبر میں سے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں دی تھیں۔ وہ نشانیاں کی تھیں کیا تھیں کہ ایک عصا دیا تھا اور ایک ہاتھ ان کا سفید ہو جاتا تھا۔ وہ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ ایک معجزہ تھا ان کا کہ وہ جب اپنی بغل میں وہ ہاتھ ڈالتے تو وہ چمکنے لگتا ان کا ہاتھ، پھر دوبارہ ڈالتے تو وہ ختم ہو جاتا۔ تو یہ معجزات تھے کہ دیکھو میں نبی ہوں اللہ کا، مجھے نبی مانو، یہ ساری چیزیں۔ لیکن انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر ان کو بھی جھٹلایا اور دوسرے نبی جتنے آئے ان سب کو جھٹلایا، بعضوں کو جھٹلایا، بعضوں کو قتل کرتے رہے۔ اور کیا کہتے تھے جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جب اسلام آیا، اللہ کے نبی کے اوپر جب آخری شریعت نازل کی گئی تو اس وقت کے یہودیوں کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، ہمارے دل محفوظ ہیں ہر شر سے، ہر دوسری چیزوں سے ہمارے دلوں۔ حالانکہ کیا کہا اللہ نے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، یعنی آخری نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت تھوڑے سے لوگ ان میں سے ایمان لائے تھے، یہودیوں میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کی طرف سے آتی جو اس کی تورات کی تصدیق بھی کرتی، یعنی قرآن جب اترا تو اس نے تورات کی تصدیق کی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور اس میں یہ نشانیاں آخری نبی کی بیان کی گئی تھیں، تو کیا کرتے تھے وہ، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف وہ اللہ سے فتح بھی مانگتے تھے کہ اللہ ان سے ہمیں فتح نصیب فرما۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور جب وہ کتاب یعنی قرآن آ گئی اور انہوں نے پہچان بھی لیا کہ ہاں یہ آخری کتاب ہے، کیونکہ تورات کے اندر ان کو سب بتا دیا گیا تھا کہ آخری کتاب نازل ہوگی، آخری نبی آئیں گے، اور اللہ کے نبی کو تو وہ لوگ بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے، بہت اچھی طرح سے۔ جب اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی اور اللہ کے نبی اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر پہ جا رہے تھے تو ایک یہود کے بڑے عالم نے ان کے چچا کو بلایا اور کہا کہ بچہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ انہوں نے کہا یہیں سے واپس لے جاؤ، اس کو وہاں مت لے کے جاؤ جہاں تم تجارت کے لیے جا رہو، اگر وہاں لے گئے تو وہاں کے جو لوگ ہوں گے یہودی وہ ان کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کے اندر پوری کی پوری نشانیاں نبوت کی ہیں، آخری نبی کی ہیں۔ تو چنانچہ پھر ابو طالب جو ہے واپس لے گئے، ان کو واپس بھیج دیا مکہ۔ تو وہ تصدیق کرتے تھے لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے، پیچھے آیا ہے آیت میں کہ جانتے بوجھتے انکار کرتے تھے، جانتے بوجھتے جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ ایسے انکار کرنے والوں پر، ایسے کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور بک سمجھتا ہو بھی انفسہم، اور بڑی بری قیمت ہے اس چیز کی جس کے بدلے یہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اس جلن کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی وحی جس پر چاہتے ہیں وہ نازل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جلن ان کو کائی کی تھی کہ نبی ہمارے خاندان میں پیدا ہو بنی اسرائیل میں، اور وہ ہو گیا بنو اسماعیل کے اندر، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اللہ کے نبی۔ ان کی تمنا تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہو، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ تو اب یہ جلن تھی ان کو، اس جلن کی وجہ سے انہوں نے جو ہے سب تیا پاچا کر دیا، سب کباڑا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، وہ غضب بالائے غضب، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، غضب بالائے غضب لے کر لوٹے۔ ایک غضب کیا؟ ایک غصہ کائے کا؟ جھٹلانے اور قتل کرنے کا، اور دوسرا آگے جو بیان کیا جا رہا ہے حسد اور کینہ کا۔ وہ حسد کیا تھا؟ ابھی بیان کیا میں نے کہ حسد یہ تھا کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوئی یعنی تورات، ہم تو صرف اس پر ایمان رکھیں گے، ہمیں نہ پچھلی کتابوں سے مطلب ہے نہ آگے کی کتاب سے مطلب ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اے لوگوں ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ تھوڑے پر تو ایمان رکھتے ہو اور تھوڑے پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو اللہ معاف کر دیں گے. نہیں، پورے پر ایمان رکھنا پڑے گا، پورے پر. ہاں اس پر عمل ہو یا نہ ہو، ایمان تو ہر ایک چیز پر رکھنا پڑے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کا ایمان ہے کہ نماز فریضہ ہے، نماز ادا کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، لیکن وہ نہیں پڑھتا، وہ بھٹکا ہوا کہلائے گا، وہ کافر نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی اس کو ہمیشہ اللہ جہنم کے اندر ڈالیں گے، کیونکہ وہ ایمان رکھتا تھا نماز کو. ایک آدمی نماز کو انکار کر دے کہ نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا کوئی کسی ایک نماز کا انکار کر دے 5 نمازوں میں سے، کہ فجر کی نماز ہی نہیں ہے شریعت میں، ظہر کی نماز ہی نہیں ہے شریعت میں. جیسا کہ ایک فتنہ اور چلا ہے اہل قرآن جس کو کہا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے، اور شاید 2 نمازیں بتاتے ہیں کہ بس 2 نمازیں ہیں. تو ایک نماز کا بھی انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا. ایمان تو پورے پر رکھنا ہے. ہاں کوتاہی ہو جائے گی، اور کوتاہی کی بنیاد پر اللہ کچھ دن جہنم میں ڈال بھی دیں گے تو ایک نہ ایک دن نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن اگر انکار کر دیا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا مہدی علیہ الرضوہ کے بارے میں، جو اللہ کے نبی کے خاندان سے قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوں گے وہ. اور کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں، جہاں اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی. اور ان کی جو خلافت ہوگی وہ ظاہر ہوگی مکہ کے اندر، جب وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے. تو یہ عقائد ہیں. اگر اس کا کوئی انکار کر دے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دے، جیسا کہ وہ شکیل نے کیے، بہاری نے، کہ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی بتا رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے مرتد اسلام سے کافر ہو جائے گا، اور اس کے لیے جنت کا کوئی وعدہ نہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں پر ذلت آمیز عذاب ہے، ایسے کافروں کے لیے. پھر آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل کیا ہے، یعنی تورات، اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہوا تھا اس کا انکار کرتے تھے. حالانکہ وہ سب حق ہیں، وہ ساری کتابیں حق ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک جو نازل ہوئی وہ سب حق ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، جو اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں، تورات کی بھی، قرآن کی بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا ان سے پوچھو تو، انہوں نے جو پیچھے دعویٰ کیا تھا کہ ارے ہم تو چند دن جہنم میں رہیں گے، ایام معدودہ، ذرا ان سے پوچھو تو کیا کس بنیاد پر یہ چند دن رہیں گے، اس کے بعد ان کو نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان والے ہو، تو تم نے پچھلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے اپنے ایمان، اس وقت میں نے شاید کسی تفسیر میں کہا تھا ہفتے 2 ہفتے پہلے کہ اس وقت ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک ہمارے ایمان کا دشمن ہے، ایک ملک کا دشمن ہے. دونوں سے لڑنا ہے. دونوں سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو یکسو کرنا پڑے گا، اپنی زندگیوں کو یکسو کرنا پڑے گا. کھیل تماشوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے دشمن سے. کس پل میں حملہ کر دے دشمن آپ کے ایمان پر بھی اور آپ کے ملک پر بھی، کوئی بھروسہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.